صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود ولا يفره المنع والجمود ولا يبديه العطاء والجود وهو المنان بفوائد النعم ووائد المزيد والقسم وهو الذي موجود لا انعدم ولا يدركه بعض الهمم والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وإمام الأئمة وسراج الأمة المنتخب من طينة الكرم وسلالة المجد الأقدم وارسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء العامي والأمر الصادع وهو نبيه رسول المسدد والمحمود الأحمد والمصطفى الأمجد بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سورہ یاسین جو قرآن کریم کا قلب کہلاتا ہے، اس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور بطور عنوان ان آیات کو آپ حضرات کی خدمت میں اس عشرہ مجالس کے لیے پیش کیا ہے، اور ان آیات کی مدد سے اور ان کے حوالے سے انشاءاللہ اسلام اور ہیومن ویلیوز کے عنوان سے آپ کی خدمت میں اپنی کم علمی کے لحاظ سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. خالق کائنات نے اس سورے میں اپنے حبیب سے خطاب کیا ہے اور اپنے حبیب کو مخاطب کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یاسین کہہ کے، اے سید و سردار، اے انسان کامل، قرآن حکیم کی قسم آپ رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر قائم ہیں. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. آج اگر آپ پوری دنیا کا جائزہ لیں گے اور تمام دنیا کے تمام انسانوں کو اگر آپ دیکھنا چاہیں گے اور مردم شماری کریں گے اور کاؤنٹ کرنا چاہیں گے کہ اس پوری دنیا میں کتنے انسان رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعداد ہزاروں میں نہیں ہوگی، وہ تعداد لاکھوں میں نہیں ہوگی، وہ تعداد کروڑوں میں نہیں ہوگی، بلکہ وہ تعداد اربوں میں پہنچ جائے گی. اگر آپ کاؤنٹ کریں گے کہ کتنے افراد، کتنے انسان پوری دنیا میں ہیں، تو وہ تعداد اربوں تک پہنچ جائے گی. لیکن یہ اربوں کی تعداد جو ہے ہمارے سامنے انسانوں کی، کیا واقعی میں اتنے ہی انسان بھی اس دنیا میں ہیں؟ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اربوں کی تعداد میں جو پوری دنیا میں انسان رہتے ہیں، ان میں انسان کتنے ہیں؟ بھائی شمار تو ہم کر کے بتا دیں گے کہ اتنے ارب مسلمان ہیں. مثلا الگ الگ ملکوں کا بھی ہم شمار کر لیں گے، مثلا انڈیا میں اتنے ہیں اور پاکستان میں اتنے ہیں، مثلا امریکہ میں اتنے ہیں اور مثلا فلاں ملک میں اتنے ہیں،
بتا سکتے ہیں کہ ہر ملک میں اتنے لوگ اور اتنے انسان رہتے ہیں، مگر اگر ہم سے کوئی پوچھنے بیٹھ جائے کہ یہ بتائیے حقیقی معنی میں کس ملک میں کتنے انسان ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال بڑا پیچیدہ اور بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ بتا پانا بہت مشکل ہے کہ کون واقعی میں انسان ہے اور کون صرف دیکھنے میں انسان ہے۔ یہ اس بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس لیے کہ جس کے لیے ہم کہہ دیں گے کہ صاحب یہ انسان نہیں ہے اور جس کے لیے کہہ دیں گے یہ انسان ہے، تو جس کو ہم کہہ دیں گے کہ یہ انسان ہے وہ تو خوش ہو جائے گا، لیکن اگر ہم کسی کے بارے میں کہہ دیں کہ صاحب یہ انسان نہیں ہے تو وہ آستینیں الٹ لے گا۔ بھائی آپ نے کون سی کمی ہم میں پائی جو آپ نے کہہ دیا کہ یہ انسان نہیں ہے؟ ہم بھی انہی کی طرح چلتے پھرتے ہیں، ہم بھی انہی کی طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم بھی انہی کی طرح کھا پی سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، ہم میں ان میں فرق کیا ہے؟ آخر فرق کیا ہے؟ آپ نے یہ کیوں کیسے کہہ دیا کہ صاحب یہ انسان ہے اور یہ انسان نہیں ہے؟ یا اگر ہمارے ہندوستان میں 100 کروڑ سے زیادہ انسان رہتے ہیں تو اگر یہ کہا جائے کتنے انسان ہیں تو آپ کہہ دیجئے مثلاً کہ اتنے انسان ہیں باقی انسان نہیں ہے، تو کس بنیاد پر یہ کہا کہ صاحب یہ انسان ہے اور یہ انسان نہیں ہے؟ یاد رکھیے کہ بس اسلام یہی بتانا چاہتا ہے دنیا کو کہ کروڑوں اور اربوں انسانوں میں انسان کتنے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اسلام اس دنیا میں یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ انسان کہتے کسے ہیں، اور جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ انسان کسے کہتے ہیں تو آدمی خود ہی فرق کر لے گا کہ اب ان چلتے پھرتے ایک طرح کے لوگوں میں حقیقی انسان کون ہے اور دیکھنے میں فقط انسان کون ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یار وہ انسان جو ہے وہ ہیں کہ جن کی اسٹڈی آپ مثلا زولوجی میں کرتے ہیں، جن کی اسٹڈی مثلا آپ فزیولوجی میں کرتے ہیں، جن کی اسٹڈی آپ مثلا میڈیکل سائنس میں کرتے ہیں، یہ سب کے سب انسان ایک ہیں۔ کلاسیفیکیشن کیجئے گا تو سب کو ایک فائلم میں رکھیے گا، کیوں؟ اس لیے کہ سب دیکھنے میں ایک جیسے ہیں، مگر اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ دیکھنے میں جو سب ایک جیسے ہیں حقیقی معنی میں سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ اسلام تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ اصل میں انسان وہی ہے کہ جس میں انسانیت پائی جاتی ہو، جس میں انسانیت پائی جاتی ہو۔ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ انسانی فضیلت کسے کہتے ہیں؟ انسانی معنویت کیا ہے انسان کی؟ تو یاد رکھیے انسان کی انسانیت اور فضیلت اور معنویت کا معیار وہ قدریں ہیں جنہیں آپ ہیومن ویلیوز کہتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد، جنہیں آپ انسانی قدریں کہتے ہیں، جنہیں آپ ہیومن ویلیوز کہتے ہیں، جنہیں آپ انسانی اقدار کہتے ہیں۔ جس میں جتنی زیادہ انسانی قدریں ہوں گی وہ ویسا ہی انسان ہوگا۔ اور یہ میری خطابت نہیں ہے، میں دلیل پیش کر سکتا ہوں کہ بہت ممکن ہے کہ دیکھنے میں ہزاروں انسان ہوں مگر ان میں صرف چند افراد واقعی میں انسان ہوں، حقیقی معنی میں وہ انسان نہ ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو روایتیں ہمیں یہ نہ بتاتی کہ محشر میں اور قیامت میں جس انسان میں جس حیوان کی صفت پائی جاتی ہوگی وہ اسی کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ ایک سلوات بھیجیے تو عرض کروں آپ کے جس انسان میں، یعنی اگر انسانیت نہیں ہے تو وہ دیکھنے میں تو انسان ہے، حقیقی معنی میں وہ انسان نہیں ہے۔ اگر اس میں حیوانی صفتیں پائی جاتی ہیں تو وہ انسان کہاں سے ہوا؟ یہی وجہ ہے کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ جب قیامت میں اس انسان کو اٹھایا جائے گا تو اگر اس میں انسانی صفتیں رہی ہیں، انسانی کمالات اس میں رہے ہیں، یہ انسان بن کے دنیا میں رہا ہے تو بحیثیت انسان اٹھایا جائے گا، بحیثیت انسان اٹھایا جائے گا۔ لیکن اگر اس میں حیوانی صفتیں رہی ہیں تو جس حیوان کی صفت اس میں ڈیولپ ہوئی ہے اسی حیوان کی شکل میں، اسی حیوان کی شکل میں وہ اٹھایا جائے گا۔ اور دنیا میں بھی یہ منظر دکھا دیا گیا۔ ابھی مجھ سے سجاد صاحب بیان بتلا رہے تھے اور فرما رہے تھے سجاد صاحب کہ اس سال 45 لاکھ حاجی تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ 45 لاکھ میں واقعی حاجی کتنے تھے، یہ میں اپنی طرف میں دلیل پیش کروں گا۔ 45 لاکھ حاجی تھے، ان میں انسان کتنے تھے مجھے نہیں معلوم، اور اگر آپ کوئی امام وقت ہوتا تو بتاتا، کوئی امام ہوتا تو بتاتا کہ ان 45 لاکھ افراد میں کتنے واقعی میں انسان ہیں
اور کون کون سے جانور ہیں، ان میں کون کون سے جانور ہیں۔ روایت شاہد ہے کہ ایک چاہنے والے نے ایک سال معصوم سے فرما دیا، عرض کر دیا، ایک امام سے کہا مولا، حج کے موقع پر کہہ دیا مولا اس سال بڑے حاجی ہیں، بہت مجمع ہے، بہت کثیر تعداد میں لوگ حج کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا نے کہا ہاں ہاں بہت لوگ آئے ہیں۔ مولا میں نے کیا غلط عرض کیا؟ دیکھیے کتنا مجمع ہے، دل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنا مجمع ہے مولا دیکھیے۔ مولا نے کہا کیا دیکھنا چاہتے ہو کہ واقعی اس میں انسان کتنے ہیں؟ کیا دیکھنا چاہتے ہو کہ واقعی میں انسان کتنے ہیں؟ کہا مولا دیکھنا چاہتا ہوں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں سب انسان ہیں۔ کہ میری دونوں انگلیوں کے درمیان دیکھ، ابھی تجھے معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کتنے انسان ہیں اور کون کون سے حیوان اس میں ہیں۔ اب جو اس نے دو انگلیوں کے درمیان دیکھا تو مختلف قسم کے جانور تھے جن میں چند افراد ٹہل رہے تھے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اسے کہیں گے کہ جس میں انسانیت پائی جاتی ہو، انسانی قدریں پائی جاتی ہوں، ہیومن ویلیوز پائی جاتی ہوں۔ اور یاد رکھیں کہ یہی بتانے کے لیے انبیاء اور مرسلین اس دنیا میں آئے تاکہ وہ بتائیں کہ انسان کہتے کسے ہیں۔ اللہ نے اسے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے اس دنیا میں۔ گزشتہ سال کی تقریر اگر ذہن میں آپ کے ہوگی تو بس ذرا سے اسے ٹچز اور تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا کہ اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کے اس دنیا میں بھیجا، بہترین بنا کے بھیجا ہے، تو وہ چاہتا تھا کہ یہ بہترین ہی رہے، بہترین ہی رہے، لہذا اس نے انبیاء و مرسلین کا سلسلہ قائم کیا اور سب کے آخر میں تو اسے بھیج دیا جس کا ظاہر و باطن اتنا یکساں کہ اس نے خود یاسین کہہ کے پکارا۔ اس کا ظاہر و باطن اتنا یکساں کہ یاسین خود اس نے کہہ کے پکارا، اے سید و سردار، اے انسان کامل۔ یاد رکھیے خالق کسی کو بلا وجہ کوئی لقب نہیں دیا کرتا، وہ کسی کو کوئی لقب یوں ہی نہیں دیا کرتا۔ یہ تو ہم ہیں کہ کسی سے خوش ہو گئے تو کوئی ایسا لقب دے دیا کہ وہ خوش ہو جائے، خوش کرنے کے لیے کوئی اچھا لقب دے دیا، کسی سے ناراض ہو گئے تو کوئی ویسا لقب دے دیا۔ تو جو فرمانے تو ہم تو ہمارے جو ہم القاب و خطابات دیتے ہیں یہ خوشی اور ناراضگی پر ہماری منحصر ہے، جس سے خوش ہوئے کوئی اچھا لقب دے دیا، ناراض ہو گئے تو کوئی ویسا لقب دے دیا۔ تو جو فرمانے لیکن خدا جسے لقب دیتا ہے، خدا کوئی نام رکھ دیتا ہے تو وہ نام بھی شخصیت کے مطابق ہوتا ہے، اور کوئی لقب دے دیتا ہے تو وہ لقب بھی اس کی شخصیت اور ذات کے مطابق ہوتا ہے۔ نہ کسی کو کوئی نام یوں ہی دیتا ہے اور نہ کسی کو کوئی لقب یوں ہی دیتا ہے۔ اگر کسی کو محمد کہہ دے گا تو وہ ہر حال میں قابل تعریف ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر علی کہہ دے گا تو بلندی ہی بلندی اس کی ذات میں ملے گی، فاطمہ کہہ دے گا تو وہ عذاب جہنم سے چھڑانے والی ہوں گی اپنے چاہنے والوں کو، حسن اور حسین کہہ دے گا تو کردار میں حسن ہی حسن ہوگا۔ تو جو نام رکھ دے گا وہ شخصیت کے مطابق ہوگا، اور جو لقب دے دے گا وہ لقب بھی شخصیت کے مطابق ہوگا، یوں ہی کسی کو کوئی لقب نہیں دیا کرتا۔ تو خالق نے پیغمبر اسلام کا نام تو محمد رکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نام تو یہ رکھا ہے، مگر یہ پیغمبر اسلام کے کردار کی اور شخصیت کی بلندی ہے کہ پورے قرآن میں پیغمبر اسلام کو کہیں نام لے کے نہیں پکارا۔ آپ دیکھ جائیے جس نبی کو پکارتا ہے وہ نام لے کے پکار لیتا ہے۔ آدم کو پکارے گا تو نام لے لے گا، نوح کو پکارے گا تو نام لے لے گا، ابراہیم کو پکارے گا تو نام لے لے گا، موسیٰ اور عیسیٰ کو پکارے گا تو نام لے لے گا۔ لیکن اپنے حبیب کو جب پکارتا ہے پورے قرآن میں دیکھ جائیے کہیں نام نہیں لیتا۔ قرآن میں نام پیغمبر اسلام کا 4 سوروں میں آیا ہے، 4 جگہ پر۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے صرف اللہ کے رسول ہیں، سورہ آل عمران میں۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو روکنا چاہتا ہوں، خالق کہہ رہا ہے محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، مگر ایک منزل پر خالق کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو ابنانا و ابناکم، یہاں تو کہہ رہا ہے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں،
مباہلے کے موقع پر کہہ رہا ہے کہہ دو ان نصارہ نجران سے تم اپنے بیٹوں کو معبود، ان کے بیٹا تو کوئی ہے نہیں، تو نے کہہ دیا یہ کسی کے باپ نہیں، تم مردوں میں سے کا نادان یہی دنیا کو بتانا چاہتے ہیں، تم اور ہیں جن کے یہ باپ نہیں ہیں، وہ اور ہیں جن کے یہ باپ ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ جن کے یہ باپ ہیں، یہ بیٹوں کی جگہ اپنے لے کے جائیں گے، اپنا ہونا ہوا اپنا کو۔ بات آ گئی تو میں ایک سیکنڈ کے لیے عرض کرتا چلوں آپ کے سامنے، یہ کنفیوژن ہمیشہ رہا ہے کہ صاحب وہ جو دادا کی اولاد ہے وہ تو بیٹے شمار ہوتے ہیں اور ان سے نسل آگے بڑھتی ہے، وہ تو اولاد میں ہے، بیٹے کی اولاد جو ہے وہ اولاد کہلائے گی، بیٹی کی اولاد جو ہے وہ اولاد نہیں کہلائے گی، یہ اکثر رہا ہے۔ اور اسی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ صاحب حسنین فرزند رسول کیسے ہیں؟ اگر رسول کا کوئی بیٹا ہوتا، اس کے یہ بیٹے ہوتے تو یہ فرزند رسول ہوتے، وہ تو بیٹی کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ فرزند رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بیٹی کے بیٹے ہیں، لہٰذا نہیں ہو سکتے۔ یہ سوال ہمیشہ سے رہا ہے اور آج بھی اٹھتا ہے، ہمیشہ اٹھا ہے سوال۔ چنانچہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں بھی ایک چاہنے والا تھا مولا کا، اسے اریسٹ کر کے گرفتار کر کے ہتکڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑ کے لایا گیا، یہی جرم تھا اس کا، اور یہی کہا گیا کہ میں نے سنا ہے یا میں نے سنا ہے کہ تم حسنین کو فرزند رسول کہتے ہو؟ کہ کہتے ہی نہیں ہوں مانتا بھی ہوں، کہ کہتے ہی نہیں ہوں مانتا بھی ہوں، کہ تجھے ثابت کرنا پڑے گا ورنہ یہ تلوار رکھی ہوئی ہے تیرا خاتمہ کر دیں گے۔ قرآن سے ثابت کر کے حسنین فرزند رسول ہیں، اس لیے کہ وہ بیٹی کے بیٹے ہیں۔ بیٹے کیسے ہو سکتے ہیں؟ فرزند رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ بیٹے کے اگر بیٹے ہوتے تو فرزند رسول ہو سکتے تھے، یہ تو نے کیسے کہتے؟ اور دیکھو خبردار مباہلے کی آیت نہ پڑھنا، قید بھی لگا دی، جانتے ہیں کہ مباہلے سے تو ثابت ہی ہے، لہذا قید لگا دی کہ خبردار مباہلے کی آیت نہ پڑھنا۔ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں مباہلے کی آیت نہیں پڑھوں گا، بالکل صاف اور واضح آیت پڑھوں گا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم قرآن پڑھے ہو؟ اے حجاج تو قرآن پڑھا ہے؟ راوی کہتا ہے میں ڈر گیا، گھبرا گیا، حجاج جیسے ظالم بادشاہ سے یہ کہہ رہے ہیں اے حجاج، نہ حاکم نہ بادشاہ، اے حجاج تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ کہتا ہے میں حافظ قرآن ہوں، لیجیے ایک اور پہچان معلوم ہو گئی۔ میں حافظ قرآن، بس نہ کہا کہ تو نے یہ آیت پڑھی وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ پڑھی کہاں پڑھی ہے؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا ایک بار تم پڑھو، تمہارے منہ سے سننا چاہتے ہیں۔ جب اس نے پڑھی جیسے ہی جناب عیسیٰ تک آیا یہ کٹھیر یہ بتا جناب عیسیٰ کو کس کی ذریت میں شمار کیا گیا؟ کہ ابراہیم کی اولاد میں۔ کہ عیسیٰ کو قرآن میں کس کی اولاد میں شمار کیا گیا؟ کہ اولاد ابراہیم میں۔ کہ اتنا بتا دے کس رشتے سے، کس رشتے سے؟ اگر تو یہ کہے باپ کے رشتے سے تو باپ کا نام بتا، عیسیٰ کے باپ کا نام بتا، اور باپ ہے نہیں نام بتائے گا کیا؟ تو ماننا پڑے گا کہ ماں کے رشتے سے۔ تو اتنی نسلوں کے بعد عیسیٰ اولاد ابراہیم میں ماں کے رشتے سے شمار ہو سکتے ہیں، تو حسنین تو رسول کی بیٹی کے بیٹے ہیں۔ صلوات علیہ محمد۔ نعرہ صلوات اللہ۔ تیسری منزل سورہ فتح میں ارشاد ہوتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تیسری منزل۔ چوتھی منزل سورہ محمد میں آمنوا بما نزل علی محمد، چار مقام آگے قرآن میں، چار سوروں میں چار جگہ نام لیا گیا ہے پیغمبر اسلام کا، مگر پورے قرآن کو دیکھ جائیے یا محمد کہہ کے کہیں نہیں پکارا گیا ہے۔ یہ پیغمبر اسلام کی شان اور یہ ان کی شخصیت کی بلندی ہے کہ پورے قرآن میں نام لے کے خالق نے پیغمبر اسلام کو نہیں پکارا ہے۔ جب بھی پکارنا ہوا
یا کسی لقب کا سہارا لیا گیا, کسی لقب کے ذریعے سے انہیں پکارا گیا, خطاب کیا گیا, یا منصب کے ذریعے سے خطاب ہوا, کبھی یا ایھا النبی کہہ کے, کبھی یا ایھا الرسول کہہ کے. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ لقب کے ذریعے سے یاسین کہہ کے پکارا گیا ہے. اہل علم موجود ہیں, بس ایک بات کا عرض کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی. آپ دیکھیں یاسین کہہ کے پیغمبر اسلام سے خطاب ہو رہا ہے. یا کیا ہے؟ یا حرف ندا ہے, یا حرف ندا ہے جس کے ذریعے سے کسی کو پکارا جاتا ہے. بہت سی آیتیں قرآن سے پیش کی جا سکتی ہیں. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اب انسانوں سے کہتا ہے اے انسانوں, ہم نے تمہیں ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے اور مختلف قبائل میں اور خاندانوں میں اس لیے تقسیم کیا کہ تمہیں ایک دوسرے کو پہچان سکو, اور تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے. جتنی زیادہ تقوی ہے جتنا زیادہ اتنا زیادہ وہ عزت والا ہے. تو یا کہہ کے انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, اطاعت کرو, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اور اولی الامر کی جو تم میں سے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے تقوی اختیار کرو, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یا حرف ندا ہے. یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, تو یا حرف ندا ہے. اب یہاں یاسین جو کہا جا رہا ہے تو یا تو حرف ندا, سین پیغمبر اسلام کا نام, پیغمبر اسلام کا لقب. اب میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اس حرف سین میں کون سی خصوصیت ہے؟ حروف تہجی میں اتنے حروف ہیں, یہ لفظ سین, حرف سین ہی کو کیوں منتخب کیا گیا؟ یہ پیغمبر اسلام کا نام کیوں ہے؟ یہ سین کیوں کہا گیا پیغمبر اسلام کو؟ تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ حروف تہجی میں جتنے حروف ہیں ان میں سے ہر حرف کو الگ کیجئے اور ایک کاغذ پر لکھ لیجئے. تو جب آپ ایک مثلا کوئی حرف لیں گے تو اس حرف کا زبر الگ ہوگا, بینہ الگ ہوگا. ایک ہی کی بات نہیں, جتنے حروف ہیں وہ تو میں نے مثال کے لیے کہا کہ اگر ایک حرف آپ لکھ لیں تو ہر حرف کا زبر الگ, بینہ الگ. اب چھوٹے بھائیوں کو سمجھانے کے لیے میں عرض کروں, ورنہ وہ کہیں گے یہ کیا شروع کر دیا. دیکھیے, زبر کہتے ہیں حرف کی ظاہری صورت کو. مثلا آپ نے لکھا الف, کسی بچے سے کہیے قلم دے دیجئے, کاغذ دے دیجئے, بیٹا الف لکھو, وہ یوں لائن کھینچ دے گا, کوئی دقت نہیں ہے اس کو, کوئی سمجھ نہیں, الف لکھنے میں کیا پریشانی, لکھ دے گا. لیکن جب آپ نے اس سے کہا لکھو الف, تو یہاں لام اور فے کا اضافہ بھی تو ہے. لکھنے میں تو وہ ایک لائن ہے سیدھی سی الف, لیکن جب آپ بولے تو آپ نے دو حرفوں کا اضافہ کیا, لام اور فے کا اضافہ ہو گیا الف. تو یہ جو آپ نے الف لکھا ہے ظاہری صورت یہ ہے زبر, اور یہ لام اور فے کا جو اضافہ ہوا یہ ہے بینہ. مثلا آپ نے کہا جیم, بیٹے لکھو جیم, اب اس نے یوں اوپر ایک سر سے بنایا, یوں حلقہ دیا اور ایک نقطہ بھی اس میں لگ دیا, اس نے کہا یہ ہے جیم. تو جیم جو لکھ دیا وہ تو ہے جیم, لیکن جب آپ نے تلفظ کیا اس کا تو یہ اور میم کا اضافہ کر دیا کہ نہیں, یہ اور میم کا اضافہ جیم. تو آپ جتنے حروف ہیں ان کو لکھ لیجئے اور سب کے عدد الگ الگ لکھ لیجئے. زبر کے عدد الگ, بینہ کے عدد الگ. اور آپ دیکھیے کہ زبر و بینہ دونوں کا ایک ہے کہ نہیں. جتنے حروف ہیں اگر آپ لکھیں گے تو سب کا زبر الگ ہوگا, بینہ الگ ہوگا. کسی کا زبر کم, بینہ زیادہ, کسی کا بینہ زیادہ, زبر کم. ایک سین ایسا حرف ہے کہ جس کا جو زبر ہے وہی بینہ ہے, جو بینہ ہے وہی زبر ہے. ایک ہی حرف ایسا ہے, اس کے علاوہ کوئی حرف ایسا نہیں. مثلا میں نے عرض کیا کہ الف ایک, لیکن اب جب بولنے میں اضافہ لام اور فے کا ہوا تو لام کے عدد کتنے ہوئے؟ 30. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. اور فے کے, اب آپ کی بات بھی رکھ لوں, فے کے ہوئے 80. تو الف کا تو ایک عدد ہوا, لکھ دیا آپ نے الف از اکول ٹو 1.
لیکن تلفظ جب آپ نے کیا تو لام اور فے، تو لام از اکول ٹو 30 30، فے از اکول ٹو مثلا 80. آپ ان کو جوڑیے، 80 اور 30 کتنے؟ 120. تو 1 جب لکھیے گا تو اس کے عدد صرف ایک، لیکن لام اور فے کا جو اضافہ ہوا یہ 100، کتنا فرق ہو گیا؟ زمین آسمان کا فرق ہو گیا کہ نہیں؟ اب میں تمام حرفوں کو اگر گنوانے لگا تو پورا وقت اسی میں چلا جائے گا. لہذا بس سین ایک ایسا حرف ہے کہ جس کا جو زبر وہی بینا. سین کی عدد کتنے؟ آپ لکھے سین از اکول ٹو 60. بولنے میں اضافہ کس بات کا ہوا؟ کس حرف کا ہوا؟ یہ اور نون کا. یہ کی عدد 10، نون کی عدد 50. یہ از اکول ٹو 10، نون از اکول ٹو 50. اب یہ پلس نون از اکول ٹو 60. سین آپ نے لکھا تھا اس کے 60، یہ اور نون کا اضافہ ہوا اس کے 60. جو زبر وہی بینا، جو بینا وہی زبر. اب سمجھے آپ خالق کہنا کیا چاہتا ہے؟ بتانا چاہتا تم اور ہو جس کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے. یہ میرا رسول ہے. یہ میرا رسول ہے جس کا جو ظاہر ہے اس کا وہی باطن ہے، جو باطن ہے اس کا وہی ظاہر ہے. تم دیکھنے میں تو ممکن ہے کہ انسان لگو، مگر حقیقی معنی میں ممکن ہے انسان نہ لگو. سیرت کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے ممکن ہے کہ انسانی صفتیں نہ ہوں، مگر یہ میرا رسول ہے جسے میں سین کہہ رہا ہوں. جو ظاہر ہے وہی باطن ہے. یہ انسان کامل ہے، اس میں تمام انسانی قدریں سمٹی ہوئی ہیں. کوئی ہیومن ویلیو ایسی نہیں ہے جو اس کے ساتھ میں نہ ہو. ساری انسانی قدریں ذات رسول میں سمٹی ہوئی ہیں. وہ اور مکاتب فکر ہیں کہ جہاں کسی ایک ویلیو کو لے لیا جاتا ہے. مجھے معلوم ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بس علم کافی ہے، انسان کے پاس علم ہو تو وہ انسان کہلانے کے لیے بس وہ علم کافی ہے، وہ انسان کہلا سکتا ہے. کوئی یہ کہتا ہے جس کے پاس طاقت ہو تو بھئی یہ ایک صفت کافی ہے، وہ انسان کہلا سکتا ہے. بلکہ نتیجے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو طاقتور ہے انہی کو جینے کا حق ہے، جو کمزور ہے انہیں جینے کا حق ہی نہیں ہے. ہاں ایک صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ایک مکتب فکر ہے مکتب عجز. وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، جو کمزور ہے وہ انسان کہلانے کے لائق ہے، اس لیے کہ یہ کمزوری جو ہے انسان کی یہ ایک ہیومن ویلیو ہے، انسانی قدر ہے. اس لیے کہ جب بیچارہ کمزور ہے تو کسی کو تکلیف کیا پہنچائے گا؟ میں کہوں گا کمال کیا جب کمزور ہی ہے اور اس کے بعد تکلیف نہیں پہنچائی کسی کو، تو اس میں اس کا کمال کیا ہے؟ مگر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ کمزور ہے لہٰذا یہ انسانی کمال ہے، کم سے کم اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچے گی، یہ ایک انسانی قدر ہے. وہ کہتے ہیں اسی طرح سے بہت سے لوگ ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، مگر یاد رکھیں وہ اور مکاتب فکر ہیں جو ایک قدر کو لیتے ہیں اور کہتے ہیں بس یہ کافی ہے. مگر اسلام یہ نہیں کہتا کہ ایک قدر سے انسان ہو جائے گا. نہیں، اگر ایک قدر بھی نہیں ہے تو وہ انسان کامل نہیں ہو سکتا. رسول میں ساری انسانی قدریں موجود ہیں، اور جب ساری انسانی قدریں موجود ہیں تو اب خالق نے انہیں یاسین کہا ہے. یاسین کہا ہے تو یوں ہی نہیں کہہ دیا، تمام ہیومن ویلیوز ان کی ذات میں سمٹی ہوئی ہیں. عزیزان گرامی، باقی انشاءاللہ کل آپ دیکھیں کہ یاسین خالق نے کہا ان میں انسانی قدریں ہیں. تو جسے خالق یاسین کہہ دے اس میں کوئی ایک انسانی قدر ایسی نہیں ہے کہ جو اس میں موجود نہ ہو. بحضور والا تو اگر مجھے کہنے دیجئے کہ اگر رسول اسلام کے زمانے میں اور رسول اسلام کی تبلیغ سے دنیا کے تمام انسان ہو گئے ہوتے، سب میں انسانی قدریں پیدا ہو گئی ہوتی، سب میں انسانی صفتیں پیدا ہو گئی ہوتی، اور پھر آنے والی جو نسل تھی اور آنے والے جو انسان تھے قیامت تک ان میں سب کے سب انسان بن گئے ہوتے اور انسانی صفتیں پیدا ہو گئی ہوتی، تو اب کسی دوسرے یاسین کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر سب انسان نہیں ہیں آج بھی تو اب ہر زمانے میں کسی ایک انسان کی ضرورت ہے. ویسے ہی انسان ہو جس طرح رسول میں سارے صفات ہیں اسی طرح سارے صفات اس میں بھی ہوں، ساری کوالٹیز اس میں بھی ہوں، ساری ہیومن ویلیوز اس میں بھی سمٹی ہوئی ہوں. دکھائے مجھے دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا کہ جس میں ساری ویلیوز جمع ہوں، ساری ہیومن ویلیوز، ساری انسانی قدریں پائی جاتی ہوں. رسول کے لیے تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان میں کوئی قدر نہیں ہے، مگر رسول کے بعد کسی کے بارے میں کہہ دے کہ یہ صاحب وہ ہیں جن میں ساری انسانی قدریں ہیں.
نہیں ایک انسان نہیں پیش کر سکتا، مگر میں ایک نہیں کم سے کم 12-14 پیش کر سکتا ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہم انہی کو پیش کریں گے کہ جس طرح جسے خالق نے انہیں یاسین کہا ہے انہیں آل یاسین کہے، تب مانیے گا ورنہ نہ مانیے گا۔ حضور دکھائے مجھے دنیا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جنہیں خالق جن کے اندر تمام انسانی قدریں ہیں۔ یاد رکھیے یا رسول اسلام ہے جنہیں قرآن نے یاسین کہا ہے، اور یا آل رسول ہیں جنہیں آل یاسین کہا ہے۔ سلام علی یاسین، آل یاسین پر سلام ہو، آل یاسین پر سلام ہو۔ تو یاسین پیغمبر اسلام، اب اس میں کوئی اختلاف فخر الدین رازی نے بھی پچھلے سال میں نے عرض کیا تھا، وہ بات تو کہنا نہیں مگر وہ ریفرنس دے رہا ہوں کہ فخر الدین رازی نے بھی اس بات کو ایکسپٹ کیا۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ آل یاسین سے مراد آل رسول ہیں، اس لیے کہ یاسین پیغمبر اسلام کا نام ہے، سین ان کا نام ہے، تو آل یاسین آل رسول ہیں۔ اور ظاہر سی بات جب آل رسول ہے تو جس طرح تمام انسانی قدریں رسول کی ذات میں، جس طرح رسول انسان کامل تھے، اسی طرح سے آل رسول بھی انسان کامل، سب کے سب ساری قدریں انسانی ان میں سمٹی ہوئی ہیں، اور ساری انسانی قدریں ان میں موجود ہیں۔ اور ایک خصوصیت بات آ گئی ہے، تو اگر میں نے پیغمبر اسلام کے سلسلے میں عرض کیا کہ پورے قرآن میں پیغمبر اسلام کا نام نہیں لیا گیا، یہ خصوصیت ہے، نام لے کے نہیں پکارا گیا ہے، تو آل یاسین کی بھی ایک خصوصیت عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ قرآن کریم کو آپ دیکھیں گے تو خالق نے نبیوں پر سلام کیا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی المرسلین۔ اس نے رسولوں پر سلام کیا ہے، اس نے نبیوں پر سلام کیا ہے، کہیں نام لے کے سلام کیا اور کہیں سب رسولوں کو ایک ساتھ سلام کر لیا۔ نبیوں پر سلام کیا، رسولوں پر سلام کیا، مگر کہیں یہ دکھا دیجئے کہ کہیں کسی کی حال پر بھی سلام کیا ہو اس نے۔ وہ رسول کی خصوصیت تھی کہ پورے قرآن میں نام لے کے نہیں پکارا، جب بھی پکارا یا منصب کے ذریعے سے خطاب ہوا اور یا کسی لقب کے ذریعے سے خطاب ہوا۔ یہ آل یاسین کا شرف ہے کہ پورے قرآن میں کسی نبی کے آل پر خدا نے سلام نہیں کیا، آل رسول پر سلام کیا ہے، سلام علی یاسین کہہ کے، اے آل یاسین تم پر ہمارا سلام ہو، اے آل رسول تم پر ہمارا سلام ہو۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ جب خدا نے سلام کیا اور خدا جب سلام کر رہا ہے تو رسول سلام کیسے نہیں کریں گے؟ وہ بھی آتے تو یہی کہتے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ۔ تو جب اللہ سلام کر رہا ہے تو نبی سلام کر رہے ہیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ نبی بھی سلام کر رہے ہیں، تو اب دنیا میں کوئی علیہ السلام ہو یا نہ ہو، مگر جس پر اللہ سلام کر رہا ہو، جس پر رسول سلام کر رہے ہو، وہ بہرحال علیہ السلام ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ وہ بہرحال علیہ السلام ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ یہ خصوصیت ہے آل رسول کی، اور ہونا بھی چاہیے کہ جو شان پیغمبر اسلام، جو صفات رسول اسلام کے، وہ سارے صفات آل رسول کی ذات میں آپ کو مل جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ سوائے مرتبہ ختم نبوت کے سارے صفات آل رسول میں آپ کو ملیں گے جو رسول کے، اس لیے کہ شریک نور رسالت ہے، شریک نور رسالت ہیں، لہذا اگر سارے صفات ان میں موجود ہوں تو تعجب کی کیا بات ہے۔ تو جس طرح رسول، جو صفات رسول کے ہیں وہ سارے صفات آل رسول میں ہیں، وہ سارے صفات آل رسول میں ہیں۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیں میں ایک بات عرض کر کے اور بس یہیں سے ربط مسائل کہ سارے صفات آل رسول میں، جو رسول کے صفات اس لیے کہ شریک نور رسالت ہیں، چاہے علی کو دیکھ لیجئے، چاہے حسن کو دیکھ لیجئے، چاہے حسین کو دیکھ لیجئے، چاہے کسی امام کو دیکھ لیجئے، سارے صفات سوائے مرتبہ ختم نبوت کے، اس لیے کہ وہ یاسین ہے تو یہ آل یاسین ہے، سارے صفات موجود ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، اب جس کے لیے پیغمبر اسلام فرما دے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں، تو جب ایک ہی نور سے ہیں
تو سارے صفات ہوں گے کہ نہیں؟ بھئی ایک ہی نور کے یہ ہم نے تو دو ٹکڑے کیے نہیں ہیں کہ کوئی کم ہو جائے کوئی زیادہ ہو جائے. میزان عدل میں 2 حصے ہوئے ہیں تو دونوں حصے برابر ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ جو صفات ایک کے وہی سارے صفات اس کے. اور حضور میں اگر کہوں کہ صاحب جیسے رسول تھے ویسے ہی آل رسول ہیں تو میری زبان پکڑ لیجئے گا اور کہیے کہ صاحب یہ لوگ تو بڑھا دیتے ہیں گھٹا دیتے ہیں, دنیا پکڑ لے میری زبان. لیکن اگر خدا خود کہہ دے, دلاؤں ایک موقع یاد, بس یہی سے مطلب میں نے وعدہ کیا اور اس سے زیادہ نہیں آئندہ پورا اشرا عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں. تو آپ دیکھیں کہ خدا اگر خود کہہ دے کہ یہ رسول جیسے ہیں تب تو مانے گی دنیا. دلاؤں ایک موقع یاد, صرف ایک موقع یاد دلاؤں آپ کو. پیغمبر اسلام نے سورہ برات کی تبلیغ کے لیے ایک صاحب کو بھیجا. اب یہ مصلحت تھی, خالق کی مصلحت تھی اور رسول کی مصلحت تھی, اور شاید مصلحت یہ رہی ہو کہ رسول اسلام سے لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ صاحب رسول موقع ہی نہیں دیتے کبھی. نہیں, ہم موقع دیتے ہیں. رسول اسلام نے دیا کہ جائیے آپ سورہ برات کی تبلیغ کیجیے اور تلاوت کیجیے جا کے. ابھی کچھ دور پہنچے تو ادھر سے فوراً جبریل کو خالق نے بھیجا, جاؤ جاؤ جبریل روکو میرے رسول سے. آئے جبریل, خدا بات درود و سلام کا ارشاد فرماتا ہے کہ سورہ برات کی تبلیغ کے لیے یا آپ جائیے یا وہ جائے جو آپ جیسا ہو, یا آپ جائیے یا جو آپ جیسا ہو, آپ تبلیغ کیجئے جا کے. اب ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ رسول کس کو بھیجتے ہیں, دیکھیں کون رسول جیسا ہے. رسول جیسا کون ہے, کسے بھیجتے ہیں؟ رسول اسلام نے کہا تاریخ کے آئینوں میں جھانک کے دیکھیے تو آپ کو یہ ملے. رسول نے کہا جاؤ علی, اور جا کے فوراً سورہ برات لے کے تم جا کے سورہ برات کی تبلیغ کرو, تم جا کے تبلیغ کرو. علی تیزی کے ساتھ گئے, سورہ برات لیا. وہ پورا واقعہ نہیں, وہ تلاوت کی جا کے مولا کائنات نے. عرض یہ کرنا ہے کہ خالق نے کہا تم جاؤ, جو تم جیسا ہو وہ جائے. خالق نے تو یہ کہا تھا تم جیسا, یہ تو کہا نہیں تھا علی جائیں. اگر خالق یہ گنجائش رکھ کے بھیجتا جبریل کو, یہ کہتا کہ میرے رسول یا آپ جائیے یا علی جائیں, دوسرا نہ جائے, یہ تو کہا نہیں ہے میرے رسول یا آپ جائیے یا وہ جائے جو آپ جیسا ہو. خالق نے یہ کہا تھا جو آپ جیسا ہو, اس کے معنی نبی سمجھتے کہ علی ہی ہم جیسے ہیں. علی اس کے معنی ہے کہ نبی جانتے ہیں کہ ہمارے جیسا کون ہے. خدا نے کہا یا تم جاؤ یا جو تمہارے جیسا ہو وہ جائے. نبی نے علی کو بھیج کے بتایا علی ہمارے جیسے. خدا کی قسم, جسے خدا نبی جیسا سمجھے, جسے نبی خود اپنے جیسا کہے, پوری زندگی میں اس نے کبھی نہیں کہا نبی ہمارے جیسا. چیلنج کر رہا ہوں میں کہ کہیں ایک فقرہ میرے مولا کا دکھا دو کہ علی نے یہ کہا ہو کہ ہم میں اور رسول میں فرقی کیا, ہم میں اور محمد میں کوئی فرق نہیں, وہ ہمارے ہی جیسے. جس کے لیے خدا کہے نبی کہے کہ یہ نبی جیسے, اس نے پوری زندگی میں نہیں کہا یہ ہمارے جیسے. یہ 2 رکعت کا ملا ملا تو یہ ملا کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہ میرے مولا کی انکساری کی حد
بھائی انکساری بھی ہیومن ویلیو ہے کہ نہیں؟ کیا کہنا ہے؟ انکساری ایک انسانی قدر ہے کہ نہیں؟ ہر آدمی کہے گا نہیں صاحب ایک بڑی بڑی بلند انسانی قدر ہے. انسان انکساری کی یہ حد ہے کہ کبھی پوری زندگی میں یہ نہیں کہ ہمارے سے میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہ مولا کے انکساری کی حد ہے کہ جو کہہ رہے ہیں انکساری میں کہ میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. یہ جیسے رسول ویسے. اور میں عرض کروں کہ جس امام کو دیکھیں گے یہی شان نظر آئے گی. اس لیے کہ یہ درس دینے آئے تھے عالم انسانیت کو, انسانیت کا بتانے آئے تھے. انسانیت کیسے کہتے کسے ہیں, انسانی قدریں کیا ہیں. بھئی یاد رکھیے کہ کربلا میں جو حسین آئے تھے وہ بھی انسانیت ہی کے تحفظ کے لیے آئے تھے. یاد رکھیے اگر حسین کربلا میں صرف اسلام کو بچانے آئے ہوتے, صرف قرآن کو بچانے آئے ہوتے تو غیر مسلم حسین کا عزادار نہ ملتا. بلکہ میں تو دیکھتا ہوں کہ نام و نہاد مسلمان تو ذکر حسین کی مخالفت کرتے ہیں مگر غیر مسلم مخالف نہیں ملتا عزا کا. آپ آج تو کل کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, ابھی فون کیجئے آپ مجلس ختم ہونے کے بعد کسی ملک میں کہ آج پہلی محرم ہے, یہ بتاؤ تمہارے ملک میں کہیں مجلس ہوئی؟ کسی گاؤں کسی قریے میں فون کر کے پوچھئے کہ یہاں مجلس ہوئی کہ نہیں, ہر جگہ سے انشاءاللہ جواب یہی ملے گا کہ آج پہلی محرم ہے, ہر گھر میں صف اذا بچ گئی. جہاں ایک بھی شیعہ ہے وہاں حسین کا نام نہ ہو. بلکہ بعض جگہ تو ایسی ہیں کہ جہاں شیعہ بھی نہیں ہیں مگر حسین کا ذکر ہو رہا ہے. ہر وہ انسان جس کے سینے میں انسانی دل ہے اسے حسین سے محبت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے کربلا میں انسانیت کو بچایا ہے. جو مقابلے پر تھے ان میں ڈس ویلیوز تو ساری موجود تھی مگر ویلیو انسانی کوئی نہیں تھی. انسانی ویلیو کربلا میں قاتلان حسین میں کوئی نظر نہیں آتی. بس اسی لیے میں نے کئی مجلسوں میں اکثر تذکرہ کیا ہے کہ غلط بحث ہوتی ہے کہ قاتلان حسین مسلمان تھے. مسلمان ہونا کیسا, وہ تو انسان بھی نہیں تھے, وہ تو انسان بھی نہیں تھے. اس لیے کہ انسان اسی کو کہیں گے جس میں انسانی قدریں ہوں, جس میں ہیومن ویلیوز ہوں, اسی کو انسان کہیں گے. لیکن وہاں کوئی انسانی قدر ہمیں دکھائیے تو میں جانوں. کوئی انسانی قدر نہیں ہے. تو مجھے کہنے دیجیے کہ وہ دشمن انسانیت تھے سب کے سب, اور حسین محسن انسانیت ہے جنہوں نے کربلا میں انسانیت کو بچایا ہے. بعض گرامی صبح سے مجلسوں میں شرکت کر رہے ہیں آپ, بس اسی محسن انسانیت کو ہم یاد کر رہے ہیں کہ جس نے انسانیت کو بچانے کے لیے وطن تک کو چھوڑ دیا. کتنی قربانیاں دی ہیں. یاد رکھیے انبیاء و مرسلین کی قربانیوں کو دیکھ کے آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا قربان کیا, لیکن جب فرزند رسول کی قربانیوں کو دیکھنا چاہیں گے آپ تو یہ سوچنا پڑے گا کیا نہیں قربان کیا. سب سے پہلی قربانی جو آپ نے دی ہے وہ وطن کی قربانی دی. سب سے پہلی قربانی وطن کی قربانی ہے. ارباب اعضاء, وطن کسے عزیز نہیں ہوتا, اور انسان کو اپنا وطن عزیز ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب کوئی آدمی کہیں ملازمت کے سلسلے میں بھی اگر باہر جانے لگتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, دل بھر آتا ہے اور سوچتا ہے کہ 2-3 سال کا معاملہ ہے, نہ معلوم کب واپسی ہو, کس سے ملاقات ہو. یعنی وطن چھوٹ رہا ہے تو اب دل بھرا ہوا ہے. اس کے معنی ہے کہ وطن سے سب کو محبت ہوتی ہے, اور جب سب کو محبت ہوتی ہے تو میں کیسے مان لوں کہ فرزند رسول کو اپنے وطن سے محبت نہیں تھی. اچھا, محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے اگر کچھ یادیں بھی وابستہ ہوں, وطن سے کچھ یادیں بھی وابستہ ہوں, کچھ تبرکات بھی موجود ہوں. ہائے ذرا سوچئے کہ حسین کو اس مدینے سے کتنی زیادہ محبت ہوگی جس میں ان کے نانا کا روضہ موجود ہو, جس میں ان کی ماں کی قبر موجود ہو, جس میں بھائی کی قبر موجود ہو. ارباب اعضاء کتنی محبت ہوگی حسین کو اس مدینے سے. لیکن آپ ذرا سوچئے زمانہ کیسا بدل گیا اور کیسا پلٹ گیا کہ یہ وہی مدینہ ہے کہ جب رسول نے مکے سے ہجرت کی تھی
تو اسی مدینے کی آغوش محبت نے بڑھ کر رسول کو پناہ دی تھی، لیکن وہی مدینہ حسین کو چھوڑنا پڑا، وہی مدینہ حسین کو چھوڑنا پڑا۔ جب عالم تھا امام حسین علیہ السلام کے بس 5 یا 7 منٹ کی زحمت ہے، جب امام حسین علیہ السلام کی بے قراری کا عالم تھا، کبھی ماں کی لحد پہ جاتے تھے، کبھی ماں کے نانا کے روزے پہ جاتے تھے، کبھی بھائی کی لحد پہ جاتے تھے، بھائی کی لحد پہ جا کے کہتے تھے بھیا خدا حافظ، اب آپ کی قبر سے میں جدا ہو رہا ہوں۔ ماں کی لحد پہ جا کے کہتے تھے اماں خدا حافظ، اب حسین آپ کی قبر پر شمع روشن کرنے نہ آ سکے۔ نانا کی قبر پر جاتے ہیں، نانا خدا حافظ، نانا آپ کی امت مدینے میں رہنے نہیں دیتی، نانا آپ کی امت مدینے میں رہنے نہیں دیتی ہے۔ روایتیں تو بتاتی ہیں کہ فرزند رسول نانا سے شکوہ کرتے کرتے ایک بار غنودگی سی طاری ہوئی فرزند رسول پر، تو کیا دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لائے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے، نانا مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ بھئی سنا تھا کہ پیغمبر اسلام کہتے ہیں کہ بیٹا حسین ابھی تو تمہیں کربلا جانا ہے، بیٹا حسین ابھی تو تمہیں کربلا جانا ہے، کربلا جا کے اپنا سر کٹانا ہے، تم اگر اپنا سر نہیں کٹاؤ گے تو اسلام کا سر بلند نہیں ہوگا، جاؤ حسین جا کے کربلا میں قربانیاں پیش کرو تاکہ ہمارا نام بھی بچے اور ہمارا کام بھی بچے۔ ہاں ارباب اعزاز، بس امام حسین علیہ السلام 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے روانہ ہوئے۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب یہ قافلہ تیار ہو رہا تھا تو عجب شان تھی اس قافلے کی، عجب شان تھی اس قافلے کی۔ راوی کہتا ہے میں اسی دن وارد مدینہ ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ تیاریاں ہو رہی ہیں سفر کی، میں نے پوچھا کون جا رہا ہے مدینہ چھوڑ کر، تو کسی نے کہا کہ فرزند رسول کوچ کر رہے ہیں۔ کہ میں ٹھہر گیا، میں نے کیا دیکھا کہ کچھ ناقے لا کے بٹھائے گئے اور ناقوں پر سامان سفر بار کیا گیا، اور اس کے بعد جب سامان سفر ناقوں پر لد گیا تو وہ ناقے آگے بڑھائے گئے۔ اب جب وہ ناقے بڑھ گئے تو اب کچھ ناقے وہ لائے گئے جن پر کجاوے بھی تھے، جن پر محملیں بھی تھی، جن پر پردے بھی پڑے ہوئے تھے، اب وہ ناقے لائے گئے۔ ایک ناقہ آیا بٹھایا گیا، ناقہ بٹھایا گیا، اور ایک معظمہ بیت الشرف سے سر سے پیر تک برقعے میں نہا آئی اور محمل میں داخل ہوئی، اور اس کے بعد جب وہ بیٹھ گئی وہ ناقہ آگے بڑھ گیا، دوسری بیویاں آئیں وہ بیٹھی، اور اس کے بعد وہ ناقہ آگے بڑھ گیا، بیویاں سوار ہوتی رہیں، ناقے آگے بڑھتے رہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ بیت الشرف سے برآمد ہوئی، سر سے پیر تک برقعے میں نہا۔ اب میں نے کیا دیکھا، شبیہ رسول جلدی جلدی آگے بڑھے، اور آگے بڑھ کر انہوں نے محمل کا پردہ ہٹایا، سہارا دے کے سوار کیا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ کون ہے کہ جن کو سوار کرنے کے لیے شبیہ رسول آگے بڑھے؟ کہا رہے تمہیں نہیں معلوم، یہ مادر علی اکبر ام لیلا ہے جنہیں علی اکبر نے سوار کیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا ناقہ بٹھایا گیا، میں نے دیکھا شہزادہ قاسم آگے بڑھے اور شہزادہ قاسم نے ان معظمہ کو سوار کیا۔ پھر میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا یہ بیوہ حسن مادر قاسم جناب ام فرما ہے، لیجا انہیں سوار کیا گیا، بیویاں سوار ہو رہی ہیں۔ بس اب وہ کہتا ہے کہ میں نے جب بیویاں سوار ہو گئی سب، تو اب میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ بلند قامت بیوی سر سے پیر تک برقعے میں نہا، اب وہ بیت الشرف سے برآمد ہوئی تو میں نے دیکھا فرزند رسول خود بنفس نفیس آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد ہماری کا پردہ ہٹایا، ان معظمہ کو احترام سے سوار کیا۔ اب میں نے کسی سے پوچھا یہ بتاؤ آخر یہ معظمہ کون ہے کہ جنہیں فرزند رسول نے خود سوار کیا؟ ارے کسی نے کہا ارے تجھے نہیں معلوم یہ ثانیہ زہرا ہے، یہ ثانیہ زہرا ہے۔ بس ارباب اعظم مجلس تمام کراؤ، بڑے اہتمام سے یہ قافلہ چلا، بڑے اہتمام سے یہ قافلہ چلا، پردے کا خاص انتظام، پردے کا خاص اہتمام، بنی ہاشم کا جوان تلواریں لیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ لیکن یہی قافلہ جب 11 محرم کو کربلا سے چلا، ہائے رے بے کسی، زینب کے ہاتھ بندھے ہوئے، سروں پر چادریں نہیں، سب بیبیاں سوار ہو گئی۔ زینب نے فرات کر رخ کیا، بھیا عباس بڑے دبام سے لے کے آئے تھے، آؤ زینب کو سوار کرو۔ عجب نہیں عباس کا لاشا فرات کے کنارے تڑپنے لگاؤ، شہزادی وہ آدھیکار ہے جن سے آپ کو سوار کیا تھا۔ خدا حافظ شہزادی،
جائیے اس غلام کو یاد رکھیے گا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب انا للہ اللہم